حمید الدین ابو الحاکم قریشی کا نام سنا ہوگا. کیچ اور مکران کے حکمراں تھے. اپنے باپ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ان کو حکمرانی ملی. حمید الدین ابو الحاکم قریشی نے 21 سال تک حکومت چلائی کیچ اور مکران کے علاقے میں. کتنے سال؟ 21 سال. بڑے روب و دبدبے کے ساتھ, بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ. جس شہر میں یہ حکم اپنی دارالحکومت بنائے ہوئے تھے, راجدھانی کیپٹل, اسی شہر کے اندر ان کا ایک باغ تھا. سنیے گا, بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں. اسی شہر میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا, اور اس باغ کے اندر ان کی ایک لونڈی رہا کرتی تھی. یہ آرام کرنے کے لیے حمید الدین ابو الحاکم قریشی اس باغ میں جایا کرتے تھے, اور ان کی لونڈی ان کے لیے نرم و نازک بستر بچھا دیا کرتی تھی. لونڈی. ایک دن حمید الدین ابو الحاکم قریشی اسی شہر کے اندر جاتے ہیں, اور اسی باغ میں جو ان کا اپنا ذاتی باغ تھا, اس باغ میں داخل ہوئے. ان کی لونڈی نے بستر بچھا رکھا تھا کہ آج ہمارے مالک آئیں گے, آقا آئیں گے. لیکن بستر بچھانے کے بعد ان کی لونڈی نے دیکھا, سوچا کہ دیکھے حکمرانوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں, ہم تو کبھی اس بستر پر لیٹے نہیں, سوئے نہیں, لیکن آج دیکھیں کہ حاکم کا بستر کیسا ہوتا ہے, اس پر کتنا سکون ملتا ہے. ایسی وہ لیٹ گئی, اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے احساس کرنا چاہا کہ دیکھیں سونے کے بعد اس پر کتنا آرام ملتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی کہ اس کو نیند آ گئی. ابھی دیر میں آئیں گے, چلو تھوڑا سا لیٹ کر دیکھتے ہیں کہ کتنا سکون دہ بستر ہے. جیسی وہ لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی, اور جب وہ گہری نیند میں سو گئی, اسی وقت حمید الدین ابو الحاکم باغ میں پہنچ گیا. اس نے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنی لونڈی کو دیکھا تو ناگوار گزرا کہ میرے بستر پر, اس عالیشان بستر پر میری لونڈی کیسے لیٹ گئی. اس نے چابک نکالا اور وہ چابک اپنی لونڈی کے جسم پہ مارا. ایک ہی چابک پڑا, بھڑ بھڑا کر اڑتی ہے. لونڈی تھی, تکلیف ہوئی, اٹھ گئی, کھڑی ہو گئی, اپنے کپڑے کو سنبھالا, اوڑھنی کو سنبھالا. سوری, غلطی ہو گئی میرے آقا. کیسے سوئی؟ نہیں صاحب, غلطی ہو گئی, بس ایسی لیٹ کر دیکھ رہی تھی, مجھے کیا معلوم تھا کہ نیند آ جائے گی. کھڑی ہو جا, ابھی تو ایک کوڑا پڑا ہے, کھڑی ہو. اب بطور سزا کے وہ حاکم حمید الدین ابو الحاکم اس کو 9 کوڑے اور مار کر 10 کوڑے پورے کر لیتا ہے. لیکن حمید الدین کی نظر پڑتی ہے اس کوڑے کے بعد اس نے جتنے بھی کوڑے مارے, ہر کوڑے پر وہ ہنس رہی ہے اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. دوسرا کوڑا مارا تو وہ ہنستی ہے, تیسرا کوڑا مارا تو اور زور سے ہنستی ہے, چوتھا کوڑا مارا تو اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. آخر کار 10 کوڑے مار کر حمید الدین نے کوڑا پھینک دیا اور کہا, میری لونڈی بتا, لڑکی بتا, آخر بات کیا ہے؟ اگر میں کبھی تجھے ایک تھپڑ بھی مار دیتا تھا تو تو روتی تھی. آج تو میں کوڑوں کی برسات تیرے اوپر کر رہا ہوں, لیکن تو روتی نہیں ہے. آخر نہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو ہر کوڑے پر ہنس رہی ہے. اس نے جو جواب دیا اسی نے حمید الدین ابو الحاکم کی زندگی بدل دی. وہ لونڈی ہنستے ہوئے چیخ کر کہتی ہے, میرے آقا, آج میں صرف اس بات پر ہنس رہی ہوں, یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوں, یہ سوچ کر میں ہنس رہی ہوں کہ ایک حاکم کے اس آرام دہ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی لڑکی سو گئی, ایک لونڈی سو گئی, تو تیری عدالت میں اس کی یہ سزا ہے جو اس کو پوری طاقت سے تو اس کے اوپر کوڑے برسا رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے.
جب تھوڑی دیر اس آرام دہ بستر پر لیٹنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے میری، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو پوری زندگی اس آرام دہ بستر پر سوتا ہے، آرام سے سو رہا ہے، اس شخص کی یعنی تیری سزا اس اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ جب تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر لیٹنے کے بعد جب تیری عدالت میں اتنے سے آرام کرنے کی سزا یہ ہے، تو تیری تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزر گئی، تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ حمید الدین ابو الحاکم نے چھوڑا، کوڑا پھینکا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور وہیں سے سلطنت کو ٹھکرایا، حکومت کو لات ماری اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا، دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا، پھر اس نے سلطنت اور حکومت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حمید الدین ابو الحاکم نے جمعے کے آدھے گھنٹے کا خطبہ نہیں سنا تھا، حمید الدین ابو الحاکم نے مولوی جرجیس کی طرح کسی مولوی کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر نہیں سنی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آپ غور کیجئے، آپ کیا زندگی تھی، چل دیا وہیں سے، اپنی اصلاح کرنے لگا اور پھر اتنی اصلاح کی کہ سلطنت کو ٹھکرا کر لات مار کے گیا اور دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا، گمنامی کی زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں، حکومت کو لات مار دی، اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو نصیحت کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آزاد پارک میں بنارس کے چپے چپے سے آئے ہوں گے لوگ، کونے کونے سے آئے ہوں گے لوگ، جب نصیحت کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے، تو ہماری تو پوری زندگی جلسے سن سن کے ہو گئی ہے، ہماری تو پوری زندگی اجتماعات کرتے کرتے اور آپ کی سنتے سنتے گزر گئی ہے، پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ بالکل اس پختہ اور چٹیل زمین کی طرح ہم ہو چکے ہیں، پانی گرا اور بہہ گیا، نہ اس پتھریلی زمین نے پانی کو جذب کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ میرے بھائیوں، فطرت میں جس کی زندگی ہوتی ہے وہ سخت زمین کی طرح نہیں ہوتا بلکہ نرم زمین کی طرح ہوتا ہے، جیسے کسی مردہ اور نرم زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے گرتے ہیں، وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے وہ زمین، اور پھر اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، ہری بھری ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں، ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فطرت، جس انسان کی فطرت میں زندگی باقی ہے تو اس کے اندر یہ نرمی بھی ہوگی، وہ واعظ و جلسے سنے گا، خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچائے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہوگی۔ لیکن جس طریقے سے وہ مردہ زمین، نرم زمین پہلے خود پانی کو جذب کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے۔ آ رہا ہوں میں، تھوڑا وقت اور لگے گا سما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرف میرے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں، اسی لیے